रहीम। इसमें आज की वीडियो में हम अदबी इस्तिलाहात के बारे में पढ़ेंगे। अदबी इस्तिलाहात आप जानते हैं कि इसमें हम जो पहले गुफ्तगू कर चुके हैं उसमें तशबीह और तलमीह का हम बता चुके हैं। आज हम इस्तिआरा पे बात करेंगे। इसका मैंने लिखा थोड़ा सा है इसलिए कि आपको जल्दी समझ आ सके, और इसमें वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होंगी। सबसे पहले तो आपने याद रखना है इस्तिआरा जो लफ्ज़ है वो मुस्तार से निकला है। ये सवाल है एमसीक्यूज़ में, इस्तिआरा लफ्ज़ किस से माखूज़ है, किस से निकला है, तो मुस्तार से है, और मुस्तार के मानी उधार हैं, और इस्तिआरा के लुग़वी मानी उधार लेना के हैं। ये दो सवाल बनते हैं, ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। इसमें दोनों सवालों में से एक सवाल आएगा। फ़र्ज़ करें वो कहता है इस्तिआरा के लुग़वी मानी क्या हैं, तो आप जो ऑप्शन होंगे उसमें उधार लेना और उधार दोनों होंगे, दो और होंगे, चार ऑप्शन होंगे, उसमें एक उधार होगा और एक होगा उधार लेना। तो आपने उधार लेना को टिक करना होगा, ना कि उधार को। अगर वो कहे कि मुस्तार के क्या मानी है, इससे निकला है और इसके मानी भी पूछे जा सकते हैं। दो पेपरों में ये सवाल आ चुका है। मुस्तार के मानी क्या है, तो आपने सिर्फ उधार लेना है, वहाँ उधार लेना भी होगा, इसको टिक नहीं करना, सिर्फ उधार को टिक करेंगे आप। इसका माना ये है और इसका लुग़वी माना जो है वो ये है। तो ये दोनों सवाल बनते हैं। पहला सवाल क्या होगा, तीन सवाल इसको मिला के बनते हैं। इस्तिआरा लफ्ज़ किससे निकला है, तो आपने मुस्तार लेना है, और ये ऑप्शन भी नीचे लिखे जा सकते हैं, ये भी हम आगे गुफ्तगू करेंगे। पहला ये इस्तिआरा लफ्ज़ किससे निकला है, तो आपने कहना मुस्तार से, एक हो गया। फिर मुस्तार के मानी क्या हैं, तो सिर्फ उधार हैं, और इस्तिआरा के मानी क्या हैं, उधार लेना। मुस्तार के ये हैं, इस्तिआरा के ये हैं, और ये लुग़वी मानी हैं। इस्तिलाही मानी हम देखेंगे कि जब कोई लफ्ज़ अपने असल मानी की बजाय मजाजी मानी में इस्तेमाल हो, यानी कि कोई लफ्ज़ जो होगा वो असल की बजाय मजाजी में इस्तेमाल हुआ होगा, तो उसे हम, और उसके बाद अगली शर्त है, बहुत ही मशहूर सवाल है ये, और इस तरह इस्तेमाल हो कि असल मानी और मजाजी मानी में एक ताल्लुक़ पाया जाए, और वो कौन सा है, वो तशबीह का ताल्लुक़ है, तो ही उसे इस्तिआरा कहेंगे, वरना नहीं। यानी कि एक लफ्ज़ अपने असल मानों में इस्तेमाल ना हो, किसी और माने में इस्तेमाल हो, और असल माना जो कि इस्तेमाल होना था और जो उसने किया, इन दोनों को आपस में तशबीह दी जा सकती है, तो वो इस्तिआरा होगा। अभी हम मिसाल देखते हैं। फ़र्ज़ करें पहली मिसाल है हमारे सामने, इसको ज़रा देखें। ये मिसालें हैं, हम देखते हैं। पहले मेरा चाँद आ गया। अब पहली मिसाल है, यहाँ पे अगर हम कहें माँ ने कहा मेरा चाँद आ गया, अब चाँद क्या था, चाँद की जगह पे जो लफ्ज़ आना था वो आना था बेटा। बेटे को माँ कहती है, लेकिन बेटे की जगह पे उसने इस्तेमाल कर लिया चाँद। अब पहली बात ये, असल ये लफ्ज़ था और उसने इस्तेमाल कर लिया ये, हमारी ये पहली शर्त होगी। असल मानी की बजाय कोई लफ्ज़ असल मानी की बजाय मजाजी मानी में इस्तेमाल हो। असल ये है तो जो उसने इस्तेमाल किया उसे मजाजी कहेंगे। अब इन दोनों को आपस में तशबीह दी जा सकती है, तो बेटे को चाँद से हम तशबीह भी दे सकते हैं। मेरा बेटा चाँद जैसा है, तो तशबीह भी दे देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, तो ये दोनों में तशबीह दी जा सकती है, तो इसे हम इस्तिआरा कहेंगे। अगर ताल्लुक़ ना पाया जाए तो वो फिर कुछ और है, वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, उसकी हम अलहदा से कोई वीडियो बनाएंगे। ना हो तो क्या होता है, वो भी लंबी बात है। तो इसमें तशबीह होगी। अब इनकी तारीफ़ आसान अल्फाज में सुन लें। इस्तिआरा और तशबीह, जब किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ जैसा कहा जाए तो उसे हम तशबीह कहते हैं। जब किसी एक चीज़ को बाइने ही दूसरी चीज़ करार दे दिया जाए तो उसे इस्तिआरा कहते हैं। सिंपल सी तारीफ फिर सुनिए, एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा कहना तशबीह है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ कहना इस्तिआरा है। सिंपल सी बात। तो यहाँ एक चीज़ को दूसरी चीज़ कहा गया है। दूसरी मिसाल देखें और समझ जाएंगे। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि गुल क्यों नहीं जानता, ये सारा कुछ जानता है, ये नहीं जानता। अब गुल से मुराद यहाँ पे महबूब है, लेकिन उसने क्या कर लिया है, उसने इसकी जगह पे गुल इस्तेमाल कर लिया। अब महबूब को फूल से तशबीह दी जा सकती है, मेरा महबूब फूल जैसा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इस्तिआरा। तो अब यहाँ पे चाँद और यहाँ पे गुल इस्तिआरा है। ये फ़र्ज़ करें लिखा हो या ये लिखा हो और आपको सवाल आ जाए, तो उसमें ये लिखा होगा, नीचे चार ऑप्शन होंगे, उसमें एक महबूब, एक गुल, एक बाग और एक पत्ता पत्ता,
4 آپشنوں میں کون استعارہ ہے؟ جو لفظ اس نے استعمال کیا ہے اصل کی بجائے کوئی اور استعمال کر لیا ہے تو اسے ہم استعارہ کہیں گے۔ یہاں پہ گل اور یہاں پہ چاند استعارہ ہے۔ دیکھیں، کھڑکی کوئی کھلے کوئی چہرہ دکھائی دے، اے چاند تو یا کوئی تجھ سا دکھائی دے۔ اب یہاں پہ چاند محبوب کو ہی کہا گیا ہے تو لہٰذا یہاں پہ جو چاند ہے وہ استعارہ ہے، استعارہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ صنم نے مار ڈالا، اب صنم بھی یہاں پہ محبوب ہی ہے۔ محبوب آپ شاعری پڑھتے ہیں، شاعری میں محبوب کو ایسا دکھایا گیا ہے تو یہاں پہ صنم بھی محبوب ہے تو اس کو بھی ہم یہاں پہ صنم استعارہ ہے۔ پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں۔ ہم جانتے ہیں کہ پلکوں سے موتی نہیں گرتے، پلکوں سے آنسو گرتے ہیں۔ اب آنسوؤں کی جگہ پہ اس نے یہاں موتی استعمال کر لیا ہے تو آنسو اور موتی دونوں کی چمک کو ہم ایک دوسرے تشبیہ بھی دے سکتے ہیں تو لہٰذا یہاں پہ موتی جو ہے وہ استعارہ کے طور پر استعمال ہوا ہے جبکہ اصل لفظ تھا آنسو۔ اب ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ سب سے مشہور سوال یہ ہے کہ اس کے ارکان کی تعداد کیا ہے؟ استعارہ کے ارکان ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح ہم نے تشبیہ میں آپ کو بتایا تھا یاد رکھنے کے طریقے، اس کے جو کیسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں اس کے جو ارکان ہیں، تو اس کو بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں اگر یہ لفظ یاد رہ جائے تو۔ یہ لفظ نکلا تھا مستعار سے، تو مستعار لکھ کے آپ نے مستعار لام اور ہے آگے لگا دینا ہے، مستعار لہو۔ اس کے اوپر یہاں پہ یہ پیش ہے، آپ الٹا کوما کہہ لیں، پیش کہہ لیں، کوما کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، یہ مستعار اور آگے آپ نے لکھ دینا لام اور ہے۔ اسی طرح مستعار اور آگے منہ لکھ دینا ہے، لیکن یہ لفظ منہ ہے نہیں، مستعار منہو ہے کے اوپر۔ اسی طرح پھر یہاں پہ یہ آپ کو پیش ہے اور سوری یہ ہے، تو اس میں آپ نے مستعار منہو کہنا ہے۔ مستعار منہ پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، لیکن اس کو آپ مستعار لے پڑھ سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے وہی جو ہم نے آپ کو تشبیہ میں بتایا تھا، یہ ہمارے ہاں قاری قرآن پڑھائیں تو ان کا لب و لہجہ اور ہے، اور اگر عورتوں کو پڑھائے تو ان کا اور ہے، ان کے جو تلفظ میں فرق ہوتا ہے تھوڑا سا وہ یہ ہے، اور برِ صغیر میں یہ چلتا ہے، یہ مانا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مستعار لہو، مستعار منہو اور وجہ جامع، 3 ہیں۔ اور سیم اسی طرح جس طرح تشبیہ کے رکن یاد کیے تھے یہ بھی اسی طرح ہے۔ جس کے لیے لفظ ادھار لیا جائے، ساری ڈیٹیل نہیں میں لکھوں گا، سمپل لکھوں گا جس سے آپ سمجھ جائیں گے۔ جس کے لیے لفظ ادھار لیا جائے اسے مستعار لہو کہتے ہیں یا مستعار لے کہتے ہیں۔ جس کے لیے لفظ ادھار لیا جائے، اور مستعار منہو جس کے لیے لیا جائے، جس کے لیے لفظ ادھار لیا جائے، اور وجہ جس وجہ سے لیا جائے، جس وجہ سے لفظ ادھار لیا جائے، یہ اس کی وجہ ہوگی۔ یہ 3 ہیں، سمپل ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، وہ اسی طرح ہے۔ لیکن اس میں آپ دیکھ لیں، پھر ہم مثالوں سے آپ کو سمجھاتے ہیں بھی مروزی کیسے آئے گی۔ پہلے یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں، یہ اس میں ہم نے پہلے 2 رکن تھے، وہ ہم نے کہا تھا وہ کیا ہیں، وہ ہم نے کہا تھا دونوں طرفین تشبیہ ہیں، تو یہ طرفین استعارہ ہے، طرفین استعارہ ہوں گے یہ۔ اور وجہ کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو اپوزٹ، طرفین کا مطلب طرف ہے، طرف مطلب سمت، ایک سمت دوسری سمت دونوں طرف ہیں، تو یہ ایک طرف ہے یہ دوسری طرف ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لفظ لیا جا رہا ہے، کسی کے لیے اور کسی لفظ کو لیا جا رہا ہے، دونوں آپس میں ہیں، تو اس لیے ہم اسے کہیں گے طرفین استعارہ۔ اب سوال جو مشہور ترین ہے وہ سن لیں، یہ ہم نے آپ کو بتا دیا، یہاں بھی آپ کو بتا دیا، اور پھر وہ پوچھے گا اگر استعارہ کے لفظ جو استعارے کے طور پر لیا جائے اصل اور مجازی معنی میں فرق ہو، یا کہے کہ اصل اور مجازی معنی میں کس کا تعلق پایا جاتا ہے، تو آپ نے کہنا ہے تشبیہ۔ سوال دوسرا آئے گا اصل اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے تو اسے ہم کہتے ہیں مجاز مرسل، کنایہ، استعارہ، تشبیہ، تو آپ نے کہنا ہے استعارہ۔ یہاں تک یہ سوال ہے۔ پھر وہ کہے گا مستعار لہو کی جگہ پہ تشبیہ میں کون سا رکن ہے، تو اس کا پہلا رکن ہے مشبہ، جو کہ ہم نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا ہے۔ اور پھر مستعار منہو کی جگہ پہ کون سا ہے، وہ مشبہ بہی ہے، اور اس کی طرح اگر ادھر سے پوچھ لے مشبہ بہی کی جگہ پہ کون سا ہے، تو آپ نے مستعار منہو اور مشبہ کی جگہ پہ یہاں پہ یہ ہے مستعار لہو ہے۔ وہاں وہ کہے گا وہاں طرفین تشبیہ ہوتے ہیں، تو یہاں کیا ہوتے ہیں، یہاں طرفین استعارہ ہوتے ہیں۔
وجہ جامع کی جگہ پہ تشبیہ میں کون سا رکن ہے؟ تو آپ کہیں گے وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ یا وہ، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، یہ وجہ ہے جس وجہ سے لیا جائے۔ اب آپ اس کو ذرا سمجھ لیں کہ کیا ہے، آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی، باقی کوئی رہ گئی ہو بات تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ فرض کریں یہ والی مثال ہے، تو اس میں ہم نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ یہ جو چاند ہے وہ یہاں پہ مشبہ ہے، اور اس فقرے میں کیا ہے، بیٹا ہے نہیں، تو بیٹا یہاں پہ مستعار لہو ہے، اور یہ مشبہ کا مطلب میں کہہ رہا ہوں مستعار منہو، مشبہ نہ سمجھے، یہ مستعار منہو ہے، اور اس کے لیے لفظ ادھار لیا گیا تو بیٹا ہے۔ ہم نے کہا ذرا غور کیجئے گا، مستعار لہو جس کے لیے لفظ ادھار لیا جائے، تو اس میں کس کے لیے لیا گیا ہے، بیٹے کے لیے، تو بیٹا یہاں پہ کیا ہے، بیٹا یہاں پہ مستعار ہے، بیٹا یہاں پہ مستعار لہو ہے، اور جو لفظ لیا جائے اسے ہم کہتے ہیں مستعار منہو، تو یہ مستعار منہو ہے، اور اس میں وجہ کیا ہے، خوبصورتی ہی وجہ ہے بیٹے کی، اور اس کی جو خوبصورتی اس کو ہم وجہ، یہ خوبصورتی کے لیے اس نے کہا ہے تو اس میں خوبصورتی وجہ ہے۔ سب سے اہم بات، استعارہ میں کتنے ارکان کا ہونا ضروری ہے؟ ٹوٹل 3 ہے، تو کتنے ارکان کا ہونا ضروری ہے؟ اس میں مستعار منہو کا ہونا ضروری ہے، دوسرے رکن کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تشبیہ میں ہم نے کہا تھا 3 ارکان کا ہونا ضروری ہے، 2 اس میں ہوں نہ، ٹوٹل 5 ہے، اور اس میں 3 ارکان کا ہونا ضروری تھا، اور اس میں 1 رکن کا ہونا ضروری ہے، مستعار منہو، جو لفظ ادھار لیا جائے گا اس کا ہونا ضروری ہے، جس کے لیے لیا جائے اس کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں، کھڑکی کوئی کھلے، کوئی چہرہ دکھائی دے، اے چاند تو یا کوئی تجھ سا دکھائی دے۔ اب یہاں پہ چاند محبوب کے لیے لیا گیا ہے، تو محبوب یہاں پہ مستعار لہو ہے، اور جو لفظ لیا جائے گا اسے ہم مستعار منہو کہیں گے، چاند مستعار منہو ہے۔ صنم محبوب کے لیے گیا ہے، تو یہاں محبوب ہی مستعار لہو ہے اور صنم مستعار منہو ہے۔ یہاں پہ آنسو مستعار جو ہے مستعار لہو ہے، اور مستعار منہو موتی ہیں، تو اس جو وجہ جو بھی ہوگی جس کے لیے لیا جائے گا وہ اس کی وجہ ہوگی۔ تو یہ تینوں جو ہیں اس میں یہ یاد رکھیے گا اس رکن کا ہونا بہت ضروری ہے، باقی کوئی ہوں نہ ہوں۔ تو یہ ساری اس کی تھی تفصیل، اس سے بھی آگے ہو سکتی ہے، ویڈیو لمبی نہ ہو، اس لیے میں نے آپ کو چیدہ اور باتیں بتائی ہیں، اور سپیڈ سے یا تیزی سے بتائی ہیں، اس لیے کہ تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو اور تھوڑی ویڈیو میں بہت ساری باتیں آپ کو جو ہے بتا دی جائیں۔ اب اس میں بھی اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ کمنٹ کیجئے گا، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو ضرور ملے گا، اور ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔